إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سورۃ الاخلاص یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جتنی زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ لوگ اس کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ کون سی غلطیاں ہیں جن کا تعلق اس صورت کے الفاظ کے ساتھ ہے اور لوگ الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ کون سے الفاظ ہیں جس کے اندر لوگ تلفظ کی باریک غلطیاں کرتے ہیں۔ دونوں طرح کی غلطیوں کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس صورت کو خوبصورتی سے تلاوت کیا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لفظ ہے قل۔ اس لفظ قل کے اندر پہلی جو قاف ہے اس کو موٹا کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوگا قل یعنی کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اگر اس موٹی کاف کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک کاف کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ لفظ ہوگا قل هو اللہ احد، جس کا مطلب ہے کھائیے اللہ ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ لفظ قل کی موٹی قاف کو موٹا پڑھنے کی بجائے اگر باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یا معنی اس کا بدل جائے گا، تو لہٰذا اس کی اصلاح کریں۔ تو یہ آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اسی طرح اللہ الصمد، یہاں پر بھی لفظ اللہ کو اللہ الصمد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اللہ الصمد۔ لفظ اللہ بھی موٹا ہوگا اور یہاں پر صاد کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ جس طرح یہاں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا ہے، یہاں قل هو اللہ کے اندر بھی لفظ اللہ کی ادائیگی کو موٹا ہی کیا جائے گا۔ اور لفظ اللہ کا ایک آسان قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کہیں پر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، یہاں پر اس کی مثال موجود ہے کہ اس کو باریک پڑھا جاتا ہے بسم اللہ، اور یہاں پر ہے قل هو اللہ اور اللہ الصمد۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے، تو تیسری آیت کے اندر الفاظ جو ہیں یہ ذرا آسان ہے تو اس کے اندر غلطیوں کی گنجائش کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، بآسانی اس آیت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس صورت کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کے اندر دو الفاظ ایسے ہیں جس میں لوگ کثرت سے غلطی کرتے ہیں، اور اتنے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کی ان غلطیوں کی ہم بارہا اصلاح کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے سن کر وہ غلطیاں اس قدر پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان کی اصلاح کرنے کے باوجود کئی مرتبہ اسٹوڈنٹس اپنی غلطی کو دوبارہ پھر سے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر اپنی ان غلطیوں کو کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیجئے۔ آیت یہ ہے وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد۔ اب لہو کے لام کے اوپر ہے حرکت کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ منہ سے حرف نکلے اور ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اگر اس لام کے اوپر کھڑا زبر ہو یا اس لام کے بعد الف ہو تو یہ لام ہوگی لاہو۔ لوگ کیا پڑھتے ہیں وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد، وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد۔ یہ بڑی ہی ترنم کے ساتھ اس آیت کو پڑھ دیا جاتا ہے اور ان دونوں غلطیوں کو اگنور کیا جاتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی۔ تو لہذا لام کے اوپر حرکت ہے اور حرکت کی مقدار اتنی سی ہوتی ہے کہ منہ سے حرف نکلے اور ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اس لام کے اوپر آنے والی حرکت کو لمبا نہیں کیا جائے گا۔ آیت کیا ہے وَلَمْ یَکُن لَہُ یہ غلط ہے۔ آگے دیکھیے احدن کی الف کے اوپر حرکت ہے، اس کی بھی مقدار اتنی سی ہے کہ منہ سے حرف نکلے اور ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اس کو احد نہیں کر کے پڑھا جائے گا بلکہ اس کو بھی احد کہہ کے پڑھا جائے گا۔ آیت کیا ہوئی وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد، وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد۔ تو یہ سورہ اخلاص کے اندر دو غلطیاں الفاظ کی ہیں جو کثرت سے لوگ دہراتے ہیں، اور اسی طرح قاف کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ دو مقامات پہ ہے، ان دونوں جگہوں پہ آنے والے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح الصمد کی صاد کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر آپ
ان غلطیوں کو کرتے ہیں اپنی اصلاح کیجئے، دوست احباب کو اس صورت کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس سورہ مبارکہ کے اندر اپنی ان غلطیوں کو کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔